اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذو الفقار وقائد الغر المعجلین وراجع الحق ومبید الشرک حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین و اوصیاء رسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان المہدی اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صلوات پڑھ رسول مکان کا بھی رسول ہے اور لا مکان کا بھی رسول ہے، شے کا بھی رسول ہے اور لا شے کا بھی رسول ہے۔ اگر سننے کے لیے آمادہ ہو تو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں ورنہ روک لیتا ہوں۔ ہاں اگر آمادہ ہو تو پھر تو جملہ عرض کریں، اور اگر آمادہ نہیں ہیں تو پھر کاہے کو جملہ عرض کریں۔ ختمی مرتبت کا ذکر ہے، شاہوں کے شاہ کا ذکر ہے، علی کے بھی آقا و مولا کا ذکر ہے۔ حیدری یا علی سیدہ کے بابا کا تذکرہ ہے۔ نہ جانے خدا کتنی نظر کرم اس اجتماع پہ کرتا ہے جس میں ذکر ختمی مرتبت ہو رہا ہو۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں وہ لا مکان کا بھی نبی ہے، وہ مکان کا بھی رسول ہے، اور شے کا بھی رسول ہے، لا شے کا بھی رسول ہے۔ بلکہ جب شے اور لا شے، مکان اور لا مکان نہیں تھا وہ تب بھی رسول تھا۔ سرکار وہ تب بھی، اللہ اکبر، حیدری یا علی 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 منافقت کی موت ہے۔ علی ولی اللہ حیدری علی۔ اور جو جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، اگر آمادہ ہو، نہیں تو کوئی چٹکلا پیش کر دیتا ہوں، کوئی لطیفہ۔ ٹھیک، شکریہ۔ آئیے قمر، آگے آ جاؤ، پیچھے کیوں بیٹھتے ہو؟ آج کل تو ویسے بھی وقت نہیں دے رہے ہمیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔
دیکھ لیں دوسری دفعہ روکا جملہ میں نے صرف اس لیے کہ آپ آمادہ ہوں تو سیدوں کے سید بلکہ سید بعد سید، یعنی اس کے بغیر کوئی سید نہیں۔ میں پھر مجھے تو بڑا لطف آتا ہے بادشاہ کا جب تذکرہ، کسے نہیں آتا؟ سب کو آتا ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں وہ مکاں کا بھی رسول، لا مکاں کا بھی رسول، شے کا بھی رسول، لا شے کا بھی رسول، لا مکاں مکاں شے لا شے نہ تھے یہ رسول تھا۔ ہاں یہ رسول تھا۔ کمال ہے، اتنا لطیف رسول، اتنا لطیف، لطیف اعظم رسول، اللہ کی تنہائی میں ملنے چلا گیا وہ پھر بھی تنہا رہا۔ ہائے 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 یا علی، ہائے ہائے علی 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 سب کی موت ہے، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ سرکار، اتنا لطیف سرکار، اتنا لطیف رسول اعظم، سیدہ کا بابا، کیا کہیں وہ جو تنہا اس کی قدسیت میں ملاقات کو چلا۔ جبریل نے کیا کہا تھا؟ سرکار اس نقطے سے آگے یقین جانے وہی لفظ جو روایت اور حدیث میں ہیں وہی عرض کروں گا۔ یا رسول اللہ، اس لکیر سے آگے نہ کبھی کوئی نبی مرسل گیا، نہ کبھی نبی مرسل گیا، نہ کبھی ملک مقرب گیا، نہ کوئی ولی گیا، کوئی بھی اس خط سے آگے کوئی بھی نہیں گیا۔ جبریل کہہ رہے تھے مالک یہاں سے آگے کبھی کوئی نہیں گیا، نہ کوئی نبی مرسل، نہ کوئی ملک مقرب۔ میں بھی جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، لیکن آپ جائیے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، آپ جائیے۔ جبریل رک گئے، میں جل جاؤں گا، نالین چلی گئی۔ ہائے 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 سرکار، کیسی لطافت ہے، کمال ہے جی، کمال ہے۔ اوہو، سرکار اظہر حسن زیدی صاحب حال اللہ مقاموں کا ایک جملہ معراج کے حوالے سے یاد آ گیا، اور وہ قوم بیکار اور مردہ ہوتی ہے جو اپنے اکابرین کو یاد نہیں رکھتی، مردہ ہوتی ہے وہ قوم مردہ ہوتی ہے۔ سرکار اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ، کیا کہنا، لاکھوں سلام ہیں ان پہ جنہوں نے معرفت کے دریا بہا دیے۔ قوم نے اس وقت بھی ان کی قدر نہیں کی تھی، مرنے کے بعد یہ قوم بہت مانتی ہے، پہلے مرنا پہنتا، اس قوم تو عزت کرانا سے پہلے مرنا پہنتا ہے۔ پھر مجلسوں میں وہ ذکر کرتے ہیں، انہوں دا جملہ کمال جملہ تھا ان کا۔ وہ کہنے لگے، معراج پہ گفتگو فرما رہے تھے، اب ابو الکلام تھے، فرمانے لگے، کہتے بھئی حیران ہوں کیا میری سعادت ہے کہ ان کے جملے مجھ جیسا حقیر ادا کر رہا ہے، کمال ہے، کیا بات ہے ان کی۔ کہنے لگے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ فرمانے لگے بھائی دیکھو، حیران ہوں میں کہ جبریل کہہ رہے ہیں کہ میں آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا،
نالین ساتھ چلی گئی تو کہنے لگے میں نے بھی فکر کی کہ ایسا کیوں ہوا. نالین چلی گئی جبریل. پھر میں نے سوچا جبریل کیونکہ براق کے ساتھ ساتھ پرواز کرتے رہے اسی لیے مار کھا گئے. نالین پیروں سے چپکی رہی. کیا کہنا. علی 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 منافقت کی موت ہے. علی ولی اللہ یا علی کا ساتھ پرواز کرنے کی جسارت اور جو قدموں سے لپٹا رہا وہ آگے چلے گئے. کمال ہے. وہ آگے چلے گئے تو وہ رسول اتنا لطیف کہ تنہائی میں چلا گیا اور وہ دو نہیں ہوئے. ہائے ہائے ہائے. کیوں عمران عرفان سننا چاہ رہے تھے تو عرفان یہ ہے کہ تنہا تھا اور اس کی تنہائی میں کوئی چلا گیا وہ پھر بھی دو نہیں ہوا. کیسا وحدہ لا شریک ہے. مصطفیٰ تنہائی میں چلے گئے ملنے پھر بھی دو نہیں ہوا تنہا ہی رہا. تو ایک اور جملہ کر دوں چلو لگے ہاتھوں. یہ ایسا رسول کہ اس نے اللہ کو اللہ سے ہی لیا. ہائے 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 ہائے. یعنی اسے اللہ نے ہی بتایا کہ میں اللہ ہوں. محمد بن کے عالم نہیں بنے عین ذات عالم تھے. ہائے ہائے. سمجھ رہے ہیں. اب یہ بھی مشکل ہوگا آپ کے لیے کہ میں نے کیا پتہ نہیں میں نے کیا پھوڑ دیا ہے. کیا بم پھوڑ دیا میں نے. یہ عین ذات کیا ہوتا ہے؟ عین ذات کا میرے بچوں یہ مطلب ہے کہ وہ بنا ہی عالم ہے. یہ محمد بن کے عالم نہیں بنا کہ پہلے محمد ہوا پھر اللہ نے علم دیا پھر رسالت دی پھر نبوت دی. نہیں نہیں. جب یہ ظاہر ہوا نبی بھی تھا رسول بھی تھا عالم بھی تھا صاحب کتاب بھی تھا. ہائے ہائے. سمجھ رہے ہیں نا. اتنی سی بات ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ سلام. عجیب ہے مصطفیٰ کی ذات گرامی. عجیب. یہ محمد مصطفیٰ اللہ کا اعتبار بھی ہے مخلوق کا اعتبار بھی ہے. سمجھ رہے نا. اللہ کو بھی اسی پہ اعتبار مخلوق کو بھی اسی پہ اعتبار. اللہ کہہ رہا ہے قل هو اللہ واحد. میں ان سے کیوں کہوں کہ میں ان کا رب ہوں. تو انہیں کہے بس ٹھیک ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. قل هو اللہ احد. آئیے آئیے صلوات پڑھ دیجئے جی. اللہم صلی اللہ اور محمد والے محمد بلند تر. آئے آئے آ جائیں تشریف لائیں. سہل و آسانی ہو. آئیں جی آپ کا آنا مبارک ہو. ہمارے دیگر بلند تر صلوات. اللہم صلی. عجیب ہے. عجیب رسول ہے. اللہ کو بھی اس پہ اعتبار مخلوق کو بھی اس پہ اعتبار. کس نے اللہ دیکھا؟ جو اللہ اللہ کثرت سے کر رہے ہیں وہی بتا دیں. بلا شبہ ہر انسان کرتا ہے لیکن کبھی کسی کو ملا نہیں ملا. کسی نے نہیں دیکھا جناب. بڑی ہیبت ہے. یقین کرو خدا کا ظاہر نہ ہونا اور تمہیں نظر نہ آنا احسان عظیم ہے اس کا. اس کی کرم نوازیوں کی انتہا ہے.
اس کے رحم کی انتہا ہے کہ وہ تم پر ظاہر نہیں ہوا، کیونکہ اگر وہ ظاہر کر دیتا اپنے آپ کو، ہم اسے دیکھنے کے لائق ہی نہ رہتے، ہم مر جاتے، مر جاتے۔ وہ شدت شہود میں آیا۔ اب کہو گے یہ پتہ نہیں کیا کہہ دیا۔ شدت شہود کو سمجھو کہ اللہ کیسے ظاہر ہے۔ بچوں کے لیے بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ میرے بچوں کو توحید سمجھ میں آ جائے۔ شدت شہود کیا ہوتا ہے؟ بھائی تمہاری آنکھ میں، یقین جانو من جانگلی ہونے دا جتنا فائدہ تلم میں ہوندہ ہے نا، سرکار کدھر ہی نہیں ہوندہ۔ ہاں میں بڑے آسانی نال مطلب جڑا نا عرض کر دے، اور یقین جانے باقی کسی جگہ ایسا نہیں ہے، یقین جانے نہیں ہے، لیکن یہاں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میری بات کو بڑی جلدی اور آسانی سے اس فلسفے کو آپ فوراً لے لیتے۔ بس صرف یہ کہ عرض کرنے کا انداز ہونا چاہیے تاکہ بچوں تک وہ بات، بڑوں کو تو اب کیا تھوڑی سمجھانا ہوتا ہے، بات تو بچوں کے لیے رکھی جاتی ہے نا۔ بڑے تو لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، بڑوں کی اور بات ہے، وہ لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ مزہ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن بچے ریسرچ ورک میں ہوتے ہیں، ان کے اذہان اس چیز کو قبول کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات کیا ہے، یہ بات کیا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کا کرم نوازی ہے کہ وہ نظر نہیں آیا، اگر وہ نظر آتا تو ہم سب مر جاتے، ہمارا وجود ہی ختم ہو جاتا، جیسے موسیٰ پہ تجلی ہوئی، ہائے ہائے، پھر کچھ بچا؟ ذرا سی تجلی، ذرا سی، کچھ نہیں بچا۔ تو اگر وہ ظاہر ہو جاتا تو مخلوق قائم رہتی؟ ہرگز نہیں۔ تو کتنا بڑا احسان ہے اس کا کہ اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، کتنی کریمی ہے اس کی۔ لیکن وہ شدت شہود میں ہے۔ شدت شہود کیا ہوتا ہے؟ بھائی دیکھو تمہاری آنکھ میں کنکر چلا گیا، مٹی کا ذرہ، حالانکہ وہ تمہاری آنکھ کے، تمہاری بصیرت کے کتنا قریب ہے، تمہیں تو وہ اتنا بڑا نظر آنا چاہیے، تمہاری آنکھ کے بالکل اندر چلا گیا، وہ تو اب اتنا بڑا ذرہ نظر آنا چاہیے آپ کو، اتنا قریب کہ متصل ہو گیا تمہاری نظر کے ساتھ، بصارت کے ساتھ۔ یہ ہے اس کے، دیکھیں کتنا قریب ہے، شہود، کتنا، اسے کہتے ہیں شہود کہ کتنا قریب ہے، اور وہ تمہارے آنکھ میں تمہیں نظر نہیں آ رہا، چبھ رہا ہے، اسے کہتے ہیں شدت۔ یعنی اللہ تمہاری شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، بس اسے محمد و آل محمد کے ذریعے محسوس کرو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، حیداری، یا علی، کمال ہے، کمال ہے شدت شعود۔ تو یہ وہ رسول جو شدت شعود کا مظہر نہیں، قرآن نے گواہی دی سورہ نجم میں، اے رسول آپ کی نگاہ نے جو دیکھا اس نے دھوکہ نہیں کھایا اور آپ کے دل نے بھی نہیں جھٹلایا، یعنی تم نے جو بھی دیکھا نا صحیح دیکھا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ اب حضور نے جو بھی دیکھا، سرکار حضور نے جو بھی دیکھا، جو بھی دیکھا، سرکار جو بھی دیکھا، قیامت تک بندہ یہی کہتا رہے، جو بھی دیکھا۔ نہ آنکھ نے دھوکہ کھایا، نہ قلب نے جھٹلایا، جو بھی دیکھا، جس کو بھی دیکھا۔ یہ تو ہمارا موضوع ہی نہیں کہ رسول نے کس کو دیکھا، ویسے مزاج کا شاہ رسول ہے، اس کے لیے بعید بھی نہیں، جو چاہے دیکھے۔ آئے 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 آئے، ہاں سرکار، ہاں
ابدیت اس منزل پہ ہے. بڑا شوق ہے نا ابدیت کا. عبد کہو جی عبد. تو کمال رسول جہاں کوئی نہیں جا سکتا، نہ فرشتہ، نہ جبریل، نہ ملک مقرب، نہ نبی مرسل، یہ وہاں ہوا ہے. یعنی جب ادھر جائے تو خدا نما، جب ادھر آئے تو مخلوق نما. پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا. اللہ اکبر. ہائے 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 ہائے. سمجھ علی 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 علی. منافقت کی موت ہے، منافقت کی موت ہے. علی ولی علی ولی یا علی. ادھر جائے خدا نما، ادھر آئے مخلوق نما. نہ یہ خدا نہ یہ مخلوق، یہ نہ خدا ہے نہ مخلوق. محمد صرف محمد ہے. اللہ نبی صرف نبی ہے. سمجھو نہ یہ خدا نہ یہ مخلوق، یہی ہے اس کی ابدیت. لیکن یہی رسول مکہ میں کہہ رہا تھا، مکارم اخلاق کا رسول، اخلاق کی بلندیوں پر فائز نہیں، جو بھی حرکت کرے وہ اخلاق بن جائے. ہائے 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 ہائے. سرکار جو بھی کرے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ علی ولی اللہ یا علی. مکارم اخلاق کا نبی، جو بھی حرکت کرے اخلاق بن جائے. اس کی مثال دوں، قرآن نے 700 مرتبہ کہا صلاۃ قائم کرو، مگر بتلایا نہیں کیسے. بس محمد نے اٹھ کے جو جو حرکت کی وہ صلاۃ. اللہ سرکار سمجھ رہے نا. مشکل تو نہیں گفتگو. خدا تمہیں سلامت رکھے. اللہ تو بے عزت رہے. میں قوم کا کوئی گھنٹہ برباد کرنے آ گیا ہوں؟ میں نہ ویلنا ہے اور نہ دین میری زبان کا چسکا ہے. نہیں سرکار معاف کر دیجئے. اب اس عمر میں ایسے کام نہیں ہو سکتے. قوم کا وقت بہت قیمتی. میرے بچوں کے ساتھ سب لوگ کام چھوڑ کے، اپنے آرام کو چھوڑ کے تشریف لائے تو میں آگے ٹامک ٹوئیاں مارتا رہوں اور قوم فکر ہی نہ کرے، تدبر ہی نہ کرے. کیا فائدہ ہمارا سب بڑوں کا مل کے بیٹھنے کا کہ بڑوں کی محفل سے بچوں کو کچھ بھی نہ ملے. یہ خدا پرستی نہیں بت پرستی ہے. سمجھ رہے نا. وہ رسول مکارم اخلاق، جس کی حرکات و سکنات کا نام، جو کمال، کمالوں کا کمال، کمال ہی کمال. اس نے علم کی کتابیں نہیں لکھی لیکن کتابیں چھوڑی. کتابیں نہیں لکھی محمد مصطفیٰ نے لیکن کتابیں چھوڑی. اس کی لکھی ہوئی کتاب کا نام علی. ہائے 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 ہائے. اس کی یا علی 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 علی. منافقت کی موت ہے. ولی اللہ
یا علی وہی مکہ میں کہہ رہا تھا معراج پہ جانے سے پہلے، او قریش مکہ، میزبان اور مہمان پہ بات کر رہا تھا نبی، اور کیا فرما رہا تھا؟ مکارم اخلاق کو خلق کرنے والا کہہ رہا تھا، سنو قریش کے لوگو، او اہل مکہ سنو، مہمان افضل ہے میزبان سے۔ رسول کہہ رہا تھا، آپ کہیں گے قبلہ نے بیچ میں بے رنگ کی راگنی، بات تو بڑی کچھ اور ہو رہی تھی، یہ کیا بیچ میں کہہ دیا؟ لیکن یہ بھی بیچ میں، یہ بھی ایک سر ہے جو سر والوں کے لیے ہے۔ ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا سورا، سورا لگ، سور لگی ہے کہ نہیں لگی، یہ بھی سر والوں کے لیے۔ سرکار کیا کیا ختمی مرتبتیں، تم بھی سے حصہ بناؤ زندگی کا، جتنا مرضی غریب ہو مہمان، میزبان جتنا مرضی امیر ہو، لیکن مہمان افضل ہے میزبان سے۔ بس یہ ختمی ہے مرتبت، یہ صرف زمین کا مکے کا رسول نہیں ہے، یہ کائنات کا رسول ہے۔ یہ کہہ کے کچھ دنوں بعد معراج پہ چلا گیا، رسول تھا مہمان، خدا تھا میزبان۔ اب اگر علی ہاتھ نہ ملاتے مہمان افضل ہو جاتا میزبان سے۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ سمجھنا ہے نا، بے سر کی راگنی سرکار، بے سر کی راگنی، سمجھ آئی؟ کھلے دل سے کہہ رہا ہوں، علی کی فضیلت معراج میں مانیے یا نہ مانیے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور مانیے علی توحید کی ضرورت ہے۔ سمجھنے نا توحید کی ضرورت، اللہ اکبر۔ علی 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 علی، منافقت کی موت ہے۔ علی ولی اللہ، یا علی۔ ویسے ایک قرآن سے بھی ایک دلیل دے دیتا ہوں، بے پر کی سمجھیے گا لیکن ہے قرآن، تاکہ بات آگے بڑھ جائے۔ اللہ نے کیا کہا سورہ بنی اسرائیل میں؟ کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، بے عبدہ، عبد نہیں بے عبدہ، پاک ہے وہ ذات جو سیر پہ لے گیا اپنے بندے کو بے کے ساتھ۔ اللہ جانے اب یہ بے کون ہے۔ خدا سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو ترجمہ بھی نہیں کیا، میں بے عبد، عبد کو لے گیا بے کے ساتھ۔ کوئی عبد کے ساتھ بے بھی ہے، بے کے ساتھ عبد۔ اچھا ایک کمال ہے، اب ایک مکالمہ سنو، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ بس چھوٹی سی بچوں کو کہانی سنانے لگا، چھوٹی سی کہانی، 4 لائنوں کی کہانی سنو، آسمانوں کی کہانی، آسمانوں کی۔ سجدہ کیوں نہیں کیا؟
سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اچھا تمہیں بس ایک راز کی بات بتاؤں تکلفانہ، اور وہ یہ کہ جب حکم ہوا کہ سجدے میں گر جاؤ، سب سجدے میں گر پڑے، تو اب جبریل نے سب سے پہلے سر اٹھایا، اس نے دیکھا ابلیس کا، حدیث معصوم ہے، ابلیس کو دیکھا، جبریل اتنے خوف زدہ ہوئے کہ فوراً پھر سجدے میں گر پڑے، کہا استغفر اللہ۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا حکم نہ مانے، اور کہا استغفر اللہ اور پھر دوبارہ سجدے میں گر پڑے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تمہاری رکعت میں 2 سجدے اسی طرح رکھ دیے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، سمجھنے نا، وہ سجدہ کیا تھا؟ ہادی کو، وہی یاد اللہ نے تمہاری رکعتوں میں رکھی کہ یاد رکھنا میں نے سجدے کا حکم دیا تھا۔ تو جبریل نے کہا استغفر اللہ اور پھر دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ تو ہمیں بھی وہی حکم ہوا کہ سجدہ کرو پھر اٹھو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہو کہ شکر ہے ہم شیطان جیسے نہیں، اور پھر دوبارہ سجدہ کرو۔ نماز کی مصلحتیں۔ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں آیت کی طرف، کیونکہ ابھی تک میں تمہید کی منزل پہ تھا، تقریر نہیں کر رہا تھا، ابھی تو میں توجہ آپ کی چاہ رہا تھا کہ میں نے جو آیت پڑھی ہے میں اس کی طرف آپ کو مائل کروں، اور وہ لمحے آگے کہ جب میں اس آیت کا ترجمہ کر سکوں۔ ویسے تو وہ محتاج ترجمہ نہیں ہے آیت، لیکن پھر بھی میں نے سجدے کا حکم دیا تھا، اللہ کہہ رہا ہے، کہانی بچوں کو سنا رہا ہوں سادگی کے ساتھ، بغیر علمی نوک پلک درست کیے۔ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تم تکبر کرنے والوں میں سے ہو، یا من الکافرین، یا کافروں میں سے ہو؟ ابھی تو آدم نے ابھی آنکھیں کھولی ہیں، ابھی تو سجدہ ہوا ہے، ابھی تو یہ زمین پہ گیا نہیں، ابھی تو دین کا حکم نہیں ہوا، ابھی شریعت نافذ نہیں ہوئی، یہ کافر کون ہے؟ یہ کافر کون ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے تکبر کیا؟ وَاسْتَكْبَرَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تم نے تکبر کیا یا تم ہو ہی کافروں میں سے؟ کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اب اس نے اکڑ کے کھڑا۔ قرآن مجید کی جیسے سورہ صاد میں، مائدہ میں، بہت ساری صورتوں میں یہ تذکرہ، بقرہ میں بہت ساری جگہوں پہ یہ قصہ بار بار، قرآن کا ایک اسلوب ہے، جو شے جتنی اہم ہوتی ہے اسے بار بار دہراتا ہے۔ تو قصہ آدم اس نے انسان کو بتانے کے لیے بار بار قرآن نے دہرایا۔ کمال ہے، بار بار دہرایا، بار بار، حیرت ہے۔ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تکبر کیا یا تم ہو ہی کافروں میں سے؟ اور پھر آگے چل کے کہا تم نے اسے سجدہ نہیں کیا، اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ دونوں ہاتھوں سے، یہ کمال جملہ ہے میرے بھائیوں، جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے ہاں دوئی کا تصور ہی نہیں، وہ کہہ دے 2 ہاتھ۔ کمال ہے۔ تم نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ کیسی کہانی؟ پہلے کہا تم تکبر کر رہے ہو یہ کافروں میں سے، پھر کہا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا تم نے سجدہ نہیں کیا۔ تو تم نے یا تو تکبر کیا ہے یا پھر تم نے اپنے آپ کو آلین میں سے سمجھا ہے۔ سورہ صاد، یا تم نے اپنے آپ کو آلین میں سے سمجھا ہے، یعنی آلین کوئی ایسی مخلوق تھی جن پر سجدہ آدم واجب نہیں تھا۔ ہائے 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 ہائے، کوئی ایسی ہستیاں تھیں جن پہ سجدہ آدم واجب نہیں تھا، وہی اللہ نے دہرایا۔ کمال ہے، استثناء حاصل تھا انہیں، اور کہا تم نے اپنے آپ کو آلین میں سے سمجھا۔ اس نے کہا جناب میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، چاہے آپ نے اسے 2 ہاتھوں سے بنایا، میں آلین میں سے بھی نہیں ہوں، لیکن میں اسے سجدہ نہیں کروں گا جسے آپ نے مٹی سے بنایا۔
جسے تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے، میں اس سے افضل ہوں۔ اچھا تحمل خدا دیکھیے، ہائے ہائے کیسا لفظ آ گیا۔ خالق کا حوصلہ تو دیکھیے، گو وہ ان لفظوں سے پاک ہے، پاک ہے ان لفظوں سے، لیکن حوصلہ تو دیکھیے، مخلوق اکڑ کے فر فر بول رہی ہے۔ تو جملے پھر سنو گے، کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ تم نے سجدہ کرنا ہے، اس نے نہیں کیا، اکڑ کے کھڑا رہا، کہا تم کافروں میں سے ہو، یا تم نے تکبر کیا؟ پھر کہا اچھا تم نے کیا سمجھ کے نہیں کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو نے اسے سجدہ نہیں کیا، تو عالین میں سے ہے یا متکبر ہے؟ اس نے کہا نہیں، اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں افضل ہوں۔ پھر حکم ہوا، اب اس نے کیا کہا؟ اب اس نے عجیب بات کی، عجیب، اس نے کہا غویتنی، تم نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اس نے اللہ پہ الزام لگا دیا، پڑھ کے دیکھو قرآن، اس نے کہا مجھے تم نے گمراہ کیا۔ تب اللہ نے کیا کہا میرے بندوں پہ تیرا بس نہیں چلے گا۔ اس نے کہا میں گمراہ کروں گا، میں سب، کیونکہ تم نے مجھے گمراہ کیا، یعنی خیر و شر اللہ کی طرف ہے۔ کیسا عقیدہ شیطان نے دیا، کیا کہنے ہے، یعنی اس نے گمراہوں کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ ظلم کرو اور کو تقدیر سی ہے، یہ اس نے عقیدہ دیا ہے۔ اب سنتے جاؤ، کہانی بڑی عجیب ہے۔ اللہ کا تحمل دیکھو، اللہ نے کچھ نہیں کہا، اب اس نے کہا تیری عزت کی قسم، میں آیت کے ترجمے تک آ گیا جہاں مجھے لانا تھا، آپ کو گھیر گھار کے آپ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا میں نے، اور میں آپ کو منزل تک بھی لے آیا۔ کہا پروردگار تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا تیری عزت کی قسم، جو بھی تیری طرف نہیں، جو بھی تیری صراط مستقیم کی طرف آئے گا، تیری طرف نہیں، تیری صراط مستقیم کی طرف آئے گا، میں آگے سے، پیچھے سے، نیچے سے، اوپر سے حملہ کروں گا، اسے تیری صراط سے ہٹا دوں گا۔ تب اللہ نے آواز دی، کہا تو اب یہ مکالمہ ہے، اس کا نچوڑ خطیبانہ انداز سے دے رہا ہوں۔ اللہ نے کہا تو کافر ہے، تو متکبر ہے، تو نافرمان ہے، لیکن اللہ نے سزا نہیں دی۔ جو ہی اس نے کہا نا تیری عزت کی قسم تیری صراط پہ نہیں آنے دوں گا، تب اللہ نے کہا ابھی تک تو میں سمجھ رہا تھا کہ بطور مخلوق تو اپنے مالک کا گمراہ ہے، ارے تو دشمن علی ہے، جا لعنت، جا تجھ پہ لعنت۔ تو صراط مستقیم کا دشمن، کہا جان نکل جا میرے دربار سے، راندہ ہے درگاہ تجھ پر لعنت ہے، میں تو سمجھ رہا تھا تو اپنے مالک کا گمراہ ہے، ارے تو دشمن علی نکلا، جا نکل جا میرے دربار۔ کیسا خبیث تھا، پلٹ کے کہنے لگا قیامت تک، پھر یبعثون، یوم یبعثون تک مجھے اجازت دے دے قیامت تک۔ کہا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وقت معلوم تک، یوم یبعثون تک نہیں، وقت معلوم تک۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ وقت معلوم کون ہے؟ کہا میرا بیٹا مہدی۔ اللہ اکبر، جا کر لے جو کچھ کرنا ہے مہدی کے آنے تک۔ اور یہ چھوٹ ہر دشمن علی کے لیے ہے۔
کیونکہ صراط مستقیم کا جو دشمن ہے اسی کا نام تو ابلیس ہے. ہائے ہائے خصوصیت تھوڑی بدل جاتی ہے سرکار. تو اب وہ آیت کریمہ اہدنا الصراط المستقیم. اے رسول ان سے کہو کہ میرے سامنے 5 وقت کھڑے ہو کر کہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. ہاں تو نماز نہیں چھوڑنی کیونکہ ہم نے اس میں کہنا ہے کہ ہمیں ولایت علی پر قائم رکھ. ہماری نماز کی روح. اسی لیے علی نے کہا تھا میں مومنین کی صلاۃ ہوں. حیدری علی میں جو کام خود 5 وقت کرتا ہوں تمہیں کیوں روکوں گا؟ ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں. شرائط. نماز آپ کو کس نے دی؟ رسول اللہ نے دی نا. اور اجر رسالت کس نے مانگا؟ اللہ نے مانگا. جی اللہ نے. کل آپ کہیے میری طرف سے کہیے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں, اللہ کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے رسول کی اجرت لے. کیا؟ مودت فی القربہ. تو بس اب سادہ سا اصول, ایک ولایت علی ہو جو نماز میں کھڑے ہو کے اللہ سے مانگنی ہے, اور دوسرے مصلی پہ چڑھنے سے پہلے مودت فی القربہ ہونی چاہیے, ورنہ تم نے اجر رسالت دیا نہیں. جا تیری کیڑی نماز. علی 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 منافقت کی موت ہے. علی ولی اللہ. سمجھ رہے نا؟ اجر رسالت دیا نہیں, مصلی پہ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو اب صراط مستقیم کی ہدایت مانگنی ہے اللہ سے کہ وہ آپ کو قائم رکھے. تو آپ ساری تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے, ساری تفاسیر میں موجود ہے کہ صراط مستقیم مالک کا نام ہے, علی کا نام ہے. صراط مستقیم, صراط مستقیم. ورنہ تسی وہ سیدھا راستہ دکھا دو جڑا اللہ چلتا ہے. سیدھا راستہ مانا نا, وہ جناب دکھا دیں کون سا راستہ اللہ کی. یقین جانو, چلیں ایک جملہ تمہیں ہدیہ کرتا جاؤں. یقین جانو صراط مستقیم کون سا راستہ اللہ کو جاتا ہے, ذرا وہ ہمیں دکھلا دیجئے. اور اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر دیکھو محمد والے محمد کے آنے سے پہلے انسان اور اللہ کے درمیان اس صراط مستقیم کی 14 منزلیں تھیں. 14 منزلیں. بس 14 منزلوں سے گزر جاؤ, خدا مل جائے گا. کمال ہے, کریم ترین ہے حسین, جس نے تمہاری تکلیف کو دیکھا, اس نے ایسا راستہ بنایا کہ آپ انسان اور اللہ کے درمیان صرف کربلا. سمجھ رہے نا, آپ صرف کربلا. زندہ آباد, زندہ آباد, مرد آباد. لبیک یا حسین, 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 نعرہ حیدری یا علی. صراط مستقیم. سمجھ رہے ہیں؟ سادی سادی سی بات. سلام. اب انہوں نے بڑے پیک پہ صلوات پڑھائی. اب ان کا ہدیہ تو بنتا ہے کہ میں انہیں کچھ ہدیہ کروں. اخلاق تو یہی کہتا ہے نا کہ انہوں نے اس وقت صلوات پڑھی جب ہم سب متوجہ کہیں اور تھے, لیکن ان کا ہدیہ تو بنتا ہے. اور وہ کمال ہدیہ. سرکار عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ, اگر اللہ مجھے اتنی زندگی دے کہ میں سور اسرافیل کو پالوں,
کہ جب سور پھونکا جائے گا اور ہر چیز مر جائے گی. کہا میں اگر اس وقت تک زندہ رہوں یا رسول اللہ تو کوئی ایسا گر ہے, کوئی ایسا تویز, کوئی ایسا علاج ہے کہ میں سور اسرافیل کو سنوں اور میں مروں نہیں, زندہ رہوں؟ رسول نے مسکرا کے فرمایا کیوں نہیں, اگر تو سور اسرافیل تک زندہ رہے اور سور اسرافیل کی سور کی آواز سنے, فوراً مجھ پہ اور میری آل پہ درود پڑھنا, تو بچ جائے گا. ہائے 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 سرکار صلوات اللہم صلی اللہ محمد. سمجھ رہے نا کیسا گر دیا نبی نے. لیکن ساتھ میں یاد بھی رکھنا, مامون رشید کہہ رہا تھا بھائی بچوں بیٹھ جاؤ, بھائی تم بیٹھو گے تو میں پڑھوں گا نا, یہ تو بڑی زیادتی ہے یار, مجلس کے درمیان آپ پھیلان کے آگے ہوں پڑھا, بیٹھ جاؤ. مامون رشید دربار میں بیٹھا ہے اور سرکار اپنے تخت پہ رضا بادشاہ. دل تو کرتا ہے کیونکہ تم اس کی قیمت ادا کرتے ہو علی کہہ کے. یقین جانو میری پوری تقریر سے قرآن ختم نہیں ہوتا, تم ایک دفعہ علی کہتے ہو اور قرآن ختم ہو جاتا ہے. حیدری یا علی, آپ افضل ہیں, آپ یہاں بیٹھنے والے سے افضل ہیں, یاد رکھیے گا, یقین جانے آپ افضل ہیں. میں تو آپ کے جوتے اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہوں, خدا کی قسم. یہ خطیبانہ باتیں نہیں ہیں, اسی جانگلی لوگ ہیں, بڑے سچے جے لوگ ہیں, اسی تو نیا نہیں دیں دے, چوری مان لینے ہیں. ایڈے سچے لوگ, صحیح ہے نا حضور. مہربانی کرو دل لا کے سنیا کرو تاکہ میں جناب دی جڑی نوکری دیں. یقین جانے پتہ نہیں مالک کس رنگ میں خوش ہے, ٹھیک ہے نا, اس نے اپنے ذکر میں مشغول کر لیا, اس کا احسان عظیم ہے, احسان عظیم ہے اس کا, کمال ہے اس کا, عطا ہے. یقین جانے پیک ہے ان کی بندہ پروری ہے, ان کی غریب پروری ہے. یقین جانے کسی کے زبان میں طاقت ہی نہیں کہ ان کی مدح کرے, کیونکہ محمد والے محمد کی شان میں جتنے الفاظ نکلتے ہیں نا یہ مخلوق نہیں ہیں. ہاں کوئی ایسا لفظ ہی نہیں جو مخلوق ہو, یہ پتہ نہیں کچھ اور ہے. مامون رشید کا بھرا دربار, اب لوگ بار بار نگاہ کرتے ہیں سرکار رضا کی طرف اور فوراً درود پڑھ رہے ہیں. اب اس کو بڑی جلن ہوئی کہ میں بادشاہ ہوں, میری طرف کوئی نہیں دیکھ رہا, اور بادشاہ کی طرف دیکھ کر درود پہ پڑھے جانے. اب اس نے اپنا جلن نہیں نہ چھپائی, اسی طرح علی کی جلن, وہ بھی تو علی رضا تھا نا, وہ تو تو وہ جلن سرکار نہیں چھپی, درد. فوراً اس نے خباثت کا مظاہرہ کیا, کہا سبحان اللہ, ابن رسول کتنی شان ہے آپ کی, امت بیچاری آپ پر درود پڑھ رہی ہے. سرکار نے یوں جلال سے دیکھ کے کہا, کیا کہا, یہ ہماری شان ہے کہ امت ہم پہ درود پڑھ رہی ہے. سنو مامون, رضا بادشاہ کا لہجہ خدائی گونج رہا تھا. بھیا نعرہ لگانا یا نہیں لگانا, بس اس طرح نہیں کرنا. حیدری یا علی, کیا کہا, یہ ہماری فضیلت ہے کہ امت ہم پہ درود پڑھ رہی ہے. نہیں مامون رشید, یہ درود کی فضیلت ہے کہ وہ ہم پہ پڑھا جا رہا ہے. سمجھ رہا, خوش فہمی میں نہ رہنا, خوش فہمی میں. علی علی علی
علی علی علی علی زندگی منافقت کی موت ہے علی ولی اللہ علی ولی اللہ یا علی. خدا کی قسم بنی امیہ کی تاریخ نے بڑے دھوکے دیے، بڑے دھوکے دیے، بڑے ہی دھوکے دیے. ایک بس ہدیہ کرنے لگا ہوں ایک عرفان کی بات، پتہ نہیں تو انہوں پسند آندی یہ نہیں کیونکہ توڑا مزاج اور طرح دا ہے. ہاں جی لیکن چلیں پھر بھی ہدیہ کر رہا ہوں، جرت کر رہا ہوں. ہاں صرف وہی کہہ رہا ہوں حضور. ایک وہ لفظ ہے امام کے بارے میں ضامن آہو. خدا کی قسم بنی امیہ نے اتنا دھوکہ دیا کہ ہم دھوکہ کھا گئے. اچھا اب وہ کہانی کیا ہے؟ ایک ہرنی ہے، اس کا ایک بچہ ہے، وہ شکاری نے پکڑ لیا ہے. امام گزرے، ہرنی نے رونا شروع کیا. امام نے اس شکاری سے کہا بچہ دے دے، اے دودھ پوائے گی پھر تینوں واپس کر دے گی. تو یہ کون سا احسان ہوا؟ کیوں نہیں سوچا میرے بچوں نے اس پہ غور کیوں نہیں کیا کہ یہ کون سی کہانی ہمیں دی جا رہی ہے؟ یہ اموی کہانیاں، یہ عباسی کہانیاں، بلکہ باسی کہانیاں. یعنی کیا کمال فضیلت. اور ہم سر دھننے لگے، تصویراں بھی بن گئیں، ایک ہرنی کھڑی ہے، ایک بندہ کھڑا ہے. وہ خدا کے بندو یہ کون سی کہانی ہے کہ زامن آؤ ہرنی نے آ کے کہا میرا بچہ دے دے، میں دودھ پوان دا وقت ہے، میں دودھ پلا دیاں، پھر اس تو بعد انہوں چھڑ دیاں گی. اے شکاری پھر پھڑ لے، ذبح کر لے، حلال کر لے، کھا لے. چھپایا پتہ کیا؟ ایک جملے میں تمہیں اس کا مسئلہ کا حل بتا رہا ہوں. یہ ایسے نہیں تھا ضامن آہو، بلکہ امام کا نام ہے ضامن ہوا. او اللہ کی توحید کے ضامن. انہوں نے علمدہ لا کے آہو، اور سانو بھی کرتا آہو. ضامن ہوا کا بھی نہیں پتا ہوگا صحیح طرح بھی ہوا کے نوا دے. کل ہو اللہ، وہ جو ہو ہے. یہ رضا ضامن تھا. میں اللہ، میں جو موجود ہوں علی، میں جو علی موجود ہوں، یہ خلیفے کیا کر لیں گے؟ میں جو ہوں، میں ضامن ہوا. ہاں پھر ہماری رسم چلی امام ضامن کی. ہم نے اسے بنا لیا رشتوں کے لیے، رشتہ کرن جانا. پھر امام ضامن علیہ کئی رشتے میں تروٹ دے بھی ویکھے. یہ کیا ہے؟ علامہ اصفہانی سے میں نے سنا، وہ در سے خارج دے رہے تھے اور ارشاد فرمایا، اور سرکار فضوینی سے کربلا میں سنا، انہوں نے کہا یاد رکھنا. اور تقی بہجت علیہ رحمہ نے مسجد قم میں اپنے درس خارج میں ارشاد فرمایا تھا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ریکارڈڈ ہے. سرکار نے بھی فرمایا تھا، تقی بہجت نے، انہوں نے، اور سرکار شہاب الدین مہراشاہی نے، انہوں نے کہا ہم امام ضامن اس لیے نہیں باندھتے بازوؤں پر کہ رشتہ پکا ہو گیا، بلکہ ہم بچی اور بچے کو امام ضامن اس لیے باندھتے ہیں کہ اے رضا اب تو ضامن ہے، ان کی صلب سے کوئی دشمن علی پیدا نہ ہو. اللہ اکبر. علی حق، علی حق. سرکار جیتے رہو. سمجھنے کی سرکار کوشش کیجیے. رشتہ اللہ پکا کرے گا. ہاں گھبراؤ نہیں، مالک کر دے گا. ہاں لیکن یہ محمد والے محمد صرف مردوں کے تھوڑی ہیں. وہ جو میری بیٹیاں روز آتی ہیں وہ نہیں کہیں گے کہ قبلہ نجفی صاحب ولایت علی ہمارے لیے بھی تو آپ پڑھتے. تو تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں، خدا کی قسم حلفن کہہ رہا ہوں، حلفن کہہ رہا ہوں، حلفن، حالانکہ مجھے عادت نہیں ہے
میں آپ چنگا بلا شیر جوانا مینوں اتھی بکی پون تے کوئی ڈر نہیں لگتا. ہاں دیسی بندہ میں مل رہا ہے, کھا نہ جاواں. علی دے بارے کوئی بولے کھا نہ جاواں. حد ہو گئی, کمال ہے بھائی, جیسا نمک کھا علی دا کھا کے. ہاں جی سرکار مجال کی ہے, کسی دی جرت کی. یقین جانو, اسی لیے کہہ رہا ہوں, حلفاً کہہ رہا ہوں تمہیں, ولایت علی کے بارے میں معصومین کا قول موجود ہے کہ ولایت علی مردوں کے کاندھوں پر نہیں رکھی گئی, ولایت علی عورتوں کے سپرد کی گئی. معصوم نے فرمایا اسی لیے عورتوں کو چار دیواری کے اندر رہنے کا حکم دیا, انہیں معاشیات کی صحبتوں سے چھوٹ دی گئی کہ تم نے کمانا نہیں, بس گھر میں آرام سے رہنا ہے. کیوں رہنا ہے آرام سے؟ تاکہ ہر آنے والی نسل کو تم علی 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 سمجھا دو. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. ٹھیک ہے نا, یا علی 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 علی. منافقت کی موت ہے, منافقت کی موت ہے. علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. یا علی. عورت کے کندھوں پر اللہ نے ولایت علی کا بوجھ رکھا کہ تو اٹھا اور اگلی نسل کو دے. مرد اگلی نسل کو نہیں دے گا, ماں گود میں دے گی. ماں کی وراثت ہے ولایت علی, وہ اپنی اولاد کو منتقل کرے گی. ماں کے کندھوں پہ, عورت کے کندھوں پر ولایت علی ہے. اسی لیے تو ہم بغض علی پہ والد کا نام نہیں پوچھتے, بلکہ یہ کہتے ہیں آپ کے گھر کی دیواریں چھوٹی تو نہیں تھیں. سمجھ رہے علی 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 علی. منافقت کی موت ہے, منافقت کی موت ہے. علی ولی اللہ. یا علی. نفس الرحمان سے ایک روایت لے رہا ہوں. سرکار محدث نوری نے سلیمان فارسی کے بارے میں لکھی, اور بھی بہت ساری کتابوں میں واقعہ. ایک شہزادی ہے, حالانکہ میں نام نہیں لیتا. بھائی دیکھو, سیدہ کی کنیزی اور شے ہے. گھبرا تو نہیں ہے کیونکہ میرا وقت قریب ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو چلو, کیونکہ میں تو اس مٹی کا قرض ہے نا مجھ پہ, میرا خمیر جو یہیں سے ہے, راوی دی کدھی جی, تو قرض ہے نا میری ذات پہ اپنی قوم کا. قوم کو پہلے بتاؤ, قوم کو پہلے بتاؤ. تو میں آپ کی نوکری کے لیے آ گیا. مہربانی ہے حیدر وغیرہ کی, فوجی صاحب کی, سب کی, قمر کی, سب کی, عمران وغیرہ سب بچوں کی, سارا سال مزدوری کرتے اور سال بعد مجھے بلا لیتے. کیا روحانی تسکین ہے ان کی کہ آئیں گے سارے مولا کے مہمان, بیٹھیں گے, علی علی ہوگا. ہے کمال ہے نا, کمال ہے. یہ وہاں کی عطا ہے. آپ سب بلا لیتے ہیں, ماں سب بلا لیتے ہیں, آپ کی محبت ہے. پھر آپ مجھ جیسے حقیر کو آدھی رات کو سننے آ جاتے ہیں, تھکے ہوئے, تھکے ہارے, کام کاج. لیکن میں اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ حصہ پڑھ رہا تھا کہ ولایت علی میں ان کا کتنا عمل دخل ہے. دو روایتیں پڑھوں گا. ایک کتاب ہے علی کی صحابی اور صحابیات, ایک وہاں سے لے کے ایک شہزادی کا قصہ.
اور ایک محدث نوری نے بھی لکھا، اور بہت ساری کتابوں میں بھی وہ درج ہیں. کل کہو گے تو وہ کتابیں بھی لیتا ہوں، کوئی ایشو نہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے. میں ایسے بولتا ہی نہیں، مجھے ضرورت کیا ہے؟ میں جو خجل خوار ہومنا تو میں لوڑ کے یہ میں اگلے نو کیوں نہ کرا. ہاں مطلب عقل مند آدمی دا تو یہی کام ہے نا جی کہ خود ہومن دی بجائے اگلے نو کر، ٹھیک ہے نا. لیکن اس وقت سنیے میں آپ کو کیا خدمت میں، عورت کے کندھوں پر ولایت علی کا بوجھ عورت اٹھائے، اللہ کا بھروسہ دیکھیے کہ مرد پہ نہیں عورت پہ کیا، عورت کی طہارت پہ یقین کیا، عورت کی طہارت پہ اللہ نے بھروسہ کیا کہ ولایت علی کا بوجھ عورت کے کندھوں پر. اور دو عورتوں کے قصے بیان کر رہا ہوں، دو عورتوں کے، علی کی، اور میں اس میں بتا رہا تھا کہ سیدہ کی کنیزی اور ہے اور فیض سیدہ اور ہے. سرکار فضا فیض سیدہ میں داخل ہیں اور کنیزی میں 4 اور خواتین ہیں. بعضوں نے 9 کے نام لکھے کہ وہ کنیزی میں ان 9 میں سے ایک بی بی کا نام صاحب الزمان سے اجازت لے کر کہ تبلیغ کے لیے ضرورت پڑ گئی کہ میری بیٹیاں یاد رکھیں کہ ایک شہزادی کنیز ہے، سیدہ کی کنیز، اور اس کا نام ہے سرکار ام فروہ انصاریہ. ام فروہ انصاریہ. بس تمہیں تبرک کا نہیں، ان کا ذکر سنا رہا ہوں تاکہ میری بیٹیوں کو ازبر ہو جائے. ام فروہ انصاریہ کا شوہر دشمن علی ہے. اس نے علی کی محبت میں لاٹھی مار کے ام فروہ انصاریہ کو مار دیا، دفن ہو گئی. علی بادشاہ باہر تھے کہیں سفر پہ، واپس آئے تو آپ نے پوچھا، اب اشتباہ راوی ہے کہ یہ واقعہ مدینہ کا ہے یا کوفہ کا، تو بزمہ راوی لیکن مستند روایت، کیونکہ اسے کئی جگہ پہ تذکرہ کیا گیا. ام فروہ انصاریہ نام ہے کنیز کا، خامند نے مار دیا حب علی کے جرم میں، دفن ہو گئی. علی آئے 2-3 دن کے بعد علی نے پوچھا، ام فروہ انصاریہ ہمارے سلام کو نہیں آئی؟ کمال ہے علی کا تکلف، جو ہر کسی کی موت پہ حاضر ہوتا ہے وہ پوچھ رہا تھا. اللہ اکبر، سرکار میں کیا کروں، کمال ہے، کمال ہے. کہا ام فروہ انصاریہ کدھر ہے؟ بھائی غور سے سنو، ہمارے بچوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے کہ عقیدہ دیکھو خاتون کا. کہا ام فروہ سرکار وہ تو مار دی گئی. کیوں؟ آپ کی محبت میں، ہماری محبت میں. کہاں ہے؟ کہا قبرستان میں دفن. کہا چلو. علی نے کہا چلو. قبرستان میں آئے. اب وہ جن کا دل جلدی بجھ جاتا ہے، ننے منے چڑیوں جیسے دل ہیں جو یہاں آتے ہی صرف یہ ڈھونڈنے ہیں کدو کوئی گول کرے، پھر انہوں مزہ چکھائیے، کدو کرے، حالی تو نہیں کیتی اس کرے نا ذرا، انہوں سہری آکھیے، انہوں غالی آکھیے، انہوں کافر آکھیے. آج تو مڑ تسی روندے ہی جاؤ گے. آج تک کوئی گل ہی نہیں ہوئی. سارے مالکاں دے فضائل. سرکار گئے ان کے لیے جن کا دل چھوٹا ہے، ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. لیکن وہ کل ایک کتاب دکھائی تھی نا، اسماعیل کعب علی، ان میں سے ایک لفظ بے کے نیچے نا ایک اسم پہلا ہی لکھا ہوا ہے کہ علی کا نام ہے اذن اللہ، الف کے نیچے اذن اللہ، اللہ کا اذن، نام ہے علی کا اذن اللہ، اللہ دی اجازت، اللہ دا امر، اللہ دا حکم. لیکن اب جن کے دل چھوٹے ہیں، میں علی کو اذن اللہ نہیں کہوں گا. علی آئے قبر پہ پاس کھڑے ہو کے کہا ام فروہ انصاریہ باذن اللہ.
یا علی ہیں؟ سمجھ رہے نا پٹائی دیکھا کیسی ہوتی ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے اٹھ۔ اور رسول نے کیا کہا تھا علی کو؟ اے علی تیرا نام اللہ نے اذن اللہ رکھا ہے۔ اچھا اب وہ جو باذن اللہ پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھیا چنگی توحید دی طرح گل ہے، اے صحیح ہے مسلمان والی گل ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہ اذن کے ساتھ پھر بے لگی ہے۔ باذن اللہ۔ تو علی بادشاہ نے کہا اٹھ اللہ کے حکم سے۔ قبر پھٹی، گئی سفید لباس میں تھی، سبز لباس میں باہر نکلی، سبز لباس میں۔ علی بادشاہ کی طرف دیکھا، زیارت کی، مسکرا دی علی، کہا ام فروہ انصاریہ بھائی اب جو ادھر ادھر توجہ رکھتا وہ بالکل میری طرف کر لے۔ پہلے کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن اب اعتراض ہوگا، تاکہ میری بیٹیاں بھی پوری خاموشی سے، کہتے ہیں خواتین خاموش نہیں ہوتی، دیکھیے کوئی آواز آ رہی ہے بھلا، کیونکہ وہ سمجھ رہی ہیں کہ ہمارے کندھوں پہ ولایت علی ہے۔ ہائے ہائے، اب میری بیٹیاں گھروں میں جائیں گی، ہاں اس پہ ایک اور حسن ظن بھی تمہیں سنا دوں، خدا کی قسم وہ ہے نا کہ ہم ایک دفعہ علی کہیں گے تو قرآن ختم، بیٹیوں کے لیے ثواب کی کوئی حد نہیں، یعنی وہ گھر کا کام کرتے ہوئے علی علی کریں، ایک دفعہ علی کہنے پہ 60 قرآن ختم۔ ہائے 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 ہائے، کیونکہ وہ کسی اور مشقت میں ہے، اور اس میں بھی علی کو یاد رکھا، کئی قرآن دا ثواب درج، کام بھی گھر دا، کام اپنے تے حساب فرشتے لکھی جا رہے، قرآن تے قرآن، قرآن تے قرآن۔ ایسے کریم بھی ہوں گے آقا۔ ام فروہ انصاریہ کیا ہوا؟ سرکار آپ کی محبت میں مار دی گئی۔ اچھا ام فروہ تیرے دل میں ہماری اتنی محبت تو تھی کہ تو اللہ کے سامنے ہماری محبت کا وسیلہ بنا کر دعا کرتی، اللہ تیری زندگی دراز کر دیتا، موت کو ٹال دیتا، ہماری محبت کو وسیلہ بناتی، ہماری محبت کو وسیلہ بناتی، اللہ تیری موت کو ٹال دیتا، تو بچ جاتی۔ کہا بادشاہ سوچا تھا کہ موت کو ٹال دوں، تیری محبت کا وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کر کے تیرے صدقہ و خیرات میں زندگی لے لوں، پھر اچانک میں نے سوچا، ام فروہ کہہ رہی ہیں مالک میں نے پھر اچانک سوچا۔ ام فروہ انصاریہ کیا کر رہی ہے؟ علی کی محبت میں زندہ رہ کے تو دیکھ لیا، ذرا مر کے بھی تو دیکھ۔ ہائے 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 سرکار، ہائے ہائے کیا کہہ رہے علی 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 منافقت کی موت ہے، منافقت کی موت ہے۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی کہا۔ ہم نے کہا مالک تیری محبت میں مر کے بھی تو دیکھے ہیں۔ اب اس کے حاشیے میں ایک عالم ربانی نے نا آشار کہے، روایت تو ختم ہو گئی لیکن اس میں آشار کہے، اس شعروں کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک عالم ربانی کے اشعار، اس نے اس واقعے پہ نا حاشیے میں کچھ شعر کہے۔ عالم ربانی تھا، کیا کہنا اس کا، کیا کہنا، نواس نام تھا اس کا، کیا کہنا، ابو نواس، کیا کہنا اس کا۔ اس نے اس واقعے پہ نا اشعار کہے، اس نے کہا کمال بات کی، اس نے کہا یقیناً مولا نے پھر پوچھا ہوگا ام فروہ انصاریہ پھر مر کے ہمیں کیسا پایا۔ کہا ام فروہ انصاریہ قبر کی تاریکیوں سے اٹھ کے
پھر دوبارہ زندہ ہو کے علی کے سامنے کھڑی تھی، یقیناً کہہ رہی ہوں گی ایسا پایا، ہائے 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 داری ہائے۔ اور آج ایک اور بی بی کا تعارف۔ ایک کل سے میرے دماغ میں بوجھ تھا کہ میری بیٹیاں اتنی رات گئے اپنے بچوں کے ساتھ، مائیں بہنیں تکلف کر کے زمین پہ بیٹھی ہیں، انہیں بھی تو بتانا چاہیے۔ اب ایک شہزادی ہے، صحابی و صحابیات میں اس کا تھوڑا سا تذکرہ ہے، کیونکہ یہاں آپ کو پتہ نا ہمارے ہاں ترجمے کتابوں کے کس طرح ہوتے ہیں، بس وہ ملیا میٹ کر کے تھے، وہ گزارا ہو جائے، پرچے نہ ہو جائیں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ کیا کریں، علماء بھی کیا کریں، یقین جانے قوم کا ماحول ہی ایسا ہے، ملک کی حالت ایسی ہے۔ بچائیے اپنے ملک کو فرقہ واریت سے، زہر قاتل ہے خدا کی قسم، یہ ملک حسین کرنے کے لیے بنا، اس کی حفاظت کیجیے۔ ہاں دعا کیا کیجیے اپنی فوج کے لیے، اپنی پولیس، لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز، ادارے، یہ بقا کے ضامن ہیں۔ کیا بات۔ ایک اور شہزادی، اب یہ شہزادی کنیز نہیں ہے، صحابی و صحابیات سے اس کا چھوٹا سا پیرا لے رہا ہوں، دو باتیں بتاؤں گا، حیران رہ جاؤ گے، کیونکہ یہ باتیں ہوتی نہیں ہیں نا اب تکلفاً، لیکن میں تو اپنی مٹی میں بیٹھا ہوں نا، ہر جگہ فرض ہے کہ آپ حق بیان کریں۔ اس شہزادی کا بھی صاحب الزمان سے اجازت، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، نام لینے کی اجازت مل جائے تاکہ آپ لوگوں کو، میری بیٹیوں کو، سب کو یاد رہے۔ اس شہزادی کا نام سرکار عروہ بنت حارث، عروہ بنت حارث، چچا زاد بہن ہے علی کی، پتریر چاچے دی تھی۔ حب علی میں منزل کتنی کہ جنگ صفین میں علی نے خود طلب کر کے امامہ باندھا اور کہا میرے آگے کھڑے ہو کے تیر چلا۔ ہاں صفین میں کبھی عورتوں کا کردار بھی پڑھو، تمہیں پتہ چلے علی کا وہ دستہ کیسا تھا۔ امامہ باندھا علی نے عورت کو، یہ کردار کیوں نہیں پیش کیا ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سامنے؟ کس نے بتانا تھا؟ ممبر نے بتانا تھا۔ میرا قصور کہ میں نے نہیں بتایا، میں کسی کا نام کیوں لوں؟ نہیں، میں جو ممبر پہ بیٹھا تو میں مثال نہیں ہوں۔ چچا زاد بہن ہے، امامہ باندھا علی نے اور تیر کمان دیا، تیر کمان کہ علی کے حملے، اس کے حملے کے جواب میں، اے میری بہن تو نہیں کہا میری بہن، کہا او مومنہ آل محمد۔ ہائے 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 ہائے، چچا کی بیٹی نہیں کہا او مومنہ آل محمد، ظلم کا جواب دے۔ ہائے ہائے ہائے، اس پہ بھی علماء ربانین نے کیا لکھا؟ تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس خاندان کا ذکر سن کے، تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تمہیں کلمہ انہی کی وجہ سے ملا۔ جواب میں جب ادھر سے تیر چلا تو شہزادی عروہ نے بھی تیر چلایا، میمنہ سے ہوتا ہوا، میسرہ سے ہوتا ہوا، قلب لشکر میں کوئی ظالم کھڑا تھا، اس کے کان کی لوئی لے گیا۔ ساری عمر وہ ظالم خود نیچے کر کے بیٹھتا تھا، کہتا تھا اوپر نہیں کر سکتا، آدھا کان حارث کی بیٹی لے گئی تھی۔ دیکھا نا، تمہارے مزاج کی باتیں نہیں ہیں، سناٹا چھا گیا نا، کیسا کمال خاندان ہے، لیکن کتنا چھپ گیا، کتنا چھپا دیا گیا۔ احسان ہے علی کی بیٹی کا، شرابیوں میں آ کے بتاتی رہی علی کون ہے۔ وہ جو اس کی گھر کی شہزادیاں علی کی ولایت کے سامنے کھڑی تھی، کتنی قیمتی تھی ولایت علی، تم نے بغض کی نظر کر دیا۔
کیا دشمنی ہے تمہاری علی سے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، کوئی دشمنی تو ہوگی، ہیں کوئی دشمنی تو بتا دو میرے بھائی۔ قائل تو کرو نا کہ ہم علی سے اس لیے دشمن ہیں، او علی کے بغیر اللہ نہیں ملتا، نہیں ملتا، یقین کرو۔ دربار ہے ظالم کا، پردہ بن کے کھڑی ہے فضا آگے۔ وہ تخت سے لعین اترا، شراب پیتا پیتا محمد کی بیٹی کے سامنے فضا تن کے کھڑی ہے، کہہ رہی ہے ظالم ہٹ جا یہاں سے۔ کہا کوئی ہے اس بڑھیا کو ہٹائے، میں علی کی بیٹی سے بات کروں۔ نہیں ہٹی، نہیں ہٹی۔ کیا عشق ہے محمد والے محمد کا۔ اس نے ایک ظالم جلاد کو حکم دیا، وہ لوہے کی سلاخ گرم کر کے لے کے آیا، پھر وہ فضا کے قدموں پہ مارتا رہا، لیکن حجاب زینبیہ ہٹی نہیں، کہتی رہی ٹکڑے کر دو ظالم، علی کی بیٹی کے آگے سے نہیں ہٹوں گی۔ کیوں؟ کہ علی کی بیٹی کے پاؤں کا پردہ نہیں ہے۔ جب پاؤں کے چیتھڑے اڑنے لگے تب عالیہ نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اماں فضا بس تیرا عشق ہو گیا تمام، ہٹ جا آگے سے، او مجھے بات کرنے دے اس سے۔ تب بی بی نے زبردستی ہٹایا، کہا اماں زخمی ہو گئی ہو، ہٹ جا آگے سے۔ ہٹا کر کہا لعین میں ہوں علی کی بیٹی۔ اب وہ میں جملے یقین کرو تمہارے دلوں کو دکھانے کے لیے، لیکن میں کیا کروں، مصائب ہیں۔ تب اس نے جب بی بی سے مخاطب ہوا تو اس نے اشارہ کیا، ایک تشت اس کے قریب لایا گیا، اس نے غلاف ہٹایا، عالیہ بی بی کی ایک تکبیر بلند ہوئی، کہا سجاد اب میری باری ہے آنکھیں بند کرنے کی۔ اماں کیا ہوا؟ کہا اس تشت میں حسین اور عباس کی زلفیں باندھی ہوئی ہیں۔ ہائے میرا عباس، ہائے میرا حسین، ماتم حسین۔